الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، پریہ عمل مرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اعوان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت جی بہت شکریہ، اور سب سے پہلے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ ٹاپک ہمارا ہے کہ علوم انبیاء علیہ السلام کون سے ہیں اور ان کا انسانی کردار کی تعمیر میں کیا رول ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزارش یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، تمام انبیاء کے سردار سرور، تمام حقائق کے جامع، تمام علوم کے مخزن و مصدر ہے۔ اہل مکہ سے دعوت اسلام شروع ہوئی، اب بڑی مخالفت کی انہوں نے۔ مخالفت کس بات کی کرتے تھے؟ توحید باری پہ کرتے تھے، طریقے عبادت پہ کرتے تھے۔ آخر اس پہ سمجھوتا ہو گیا۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ اہل مکہ کا وفد آیا بارگاہ نبی کہ مکہ مکرمہ میں بہت سے مذاہب تھے، صحیح، کیونکہ دنیا کے ممالک میں سفر کرتے تھے تجارتی، تو جہاں کوئی مذہب تھا وہاں سے لے آتے تھے۔ اب آپ دیکھیں کہ بیت اللہ میں بھی 360 بت تھے، تو ایک بت کو کوئی نہیں پوچھتا تھا، اپنا اپنا بت تھا۔ اسی طرح ہر خاندان میں افراد نے، گھروں میں لوگوں نے اپنے اپنے بنا رکھے۔ کوئی ستاروں کو پوجتا تھا، کوئی جنوں کو، کوئی یوگیوں کو، کوئی جوتشیوں کو، کوئی آگ کو۔ بالآخر وہ اس بات پہ آ گئے کہ بہت سے مذاہب ہیں، ایک مذہب اور صحیح۔ اب آپ کے ساتھ بھی لوگ مل گئے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ اللہ ہے، ہوگا، آپ جانے، آپ کا اللہ جانے۔ آپ کہتے ہیں بت کو سجدہ نہیں کرنا، نماز پڑھنی آپ پڑھیں، آپ روزے رکھیں، لیکن ایک ہمارے ساتھ سمجھوتا کریں۔ جو ہمارا نظام حیات چل رہا ہے، جو ہمارا سسٹم چل رہا ہے، لین دین کا، تجارت کا، حکومت کا، عدالت کا، آپ اسے نہ چھیڑیں۔ پہلے 25 مذہب اس میں گزارا کر رہے ہیں، آپ بھی شامل ہو جائیں۔ آپ نمازیں پڑھتے رہیں، عبادت کرتے رہیں، ہمارے ساتھ شامل رہیں، آپ بھی مکے میں رہیں، ہم بھی رہیں، ہماری جنگ ختم ہو جائے۔ صحیح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنیاد ہی کردار ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس میں تم سے سمجھوتا کر لوں تو نماز میں اثر کیا؟ نماز کی ضرورت کیا ہے؟ نماز تو ہے کردار سازی کے لیے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ آج آپ کو مغرب کی ساری دنیا یہ کہتی ہے کہ اذانیں دو، آپ ہر ملک میں اذانیں نہیں دیتے، ہر ملک میں مساجد نہیں ہیں۔ بالکل۔ اسرائیل میں بھی ہیں، ہندوستان میں بھی ہیں، امریکہ میں، جاپان میں بھی ہیں۔ ہر ملک میں آپ نمازیں نہیں پڑھتے، ہر ملک میں آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ کیا ہر ملک میں آپ اسلام پر عمل کر سکتے ہیں؟ اسلامی تہذیب، اسلامی نظام معیشت، اسلامی نظام عدل اپنا سکتے ہیں؟ تو آج پوری کافر دنیا اس بات پہ متفق ہے کہ مسلمان روزے رکھیں، نمازیں پڑھیں، لیکن معاشرت ہماری ہو۔ کیا جرم کیا تھا طالبان نے؟ امریکہ کیوں چڑھ دوڑا؟ ایک ایسا ملک جہاں ہمیشہ سے بد امنی رہی اور پھر جاری ہے،
5 سال جو طالبان کا 5-6 سال کا دور ہے، غیر مسلح ہو گیا، چوری ڈاکہ واردات ختم ہو گئی. میں نے بش کے منہ سے یہ جملہ سنا ہے ٹیلی ویژن پر کہ کیوں ہم نے کابل کو، افغانستان کو تباہ کیا، تو اس نے کہا they were going to destroy our culture around the globe، کہ یہ دنیا سے ہماری تہذیب ختم کر رہے تھے. اگر یہ اس طرح رہتے تو خود ہمارے لوگ بھی ایسے ہو جاتے اور ہمارے ملک بھی اسلامی ریاست بن جاتے. بالکل صحیح. تو اصل چیز علوم انبیاء کی بنیاد یہ ہے کہ آپ کے معاملات جو ہیں وہ ایسے ہو جائیں جیسے اللہ چاہتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بالکل صحیح. اگر یہ نہیں ہے، آپ کرتے رہیں وظیفے، آپ پڑھتے رہیں نمازیں، کچھ حاصل نہیں. بالکل قرآن کریم نے تعیین کر دی ہے. دیکھیں، آپ سفر کر کے یہاں آئے، میں آپ سے نہیں ملتا ہوں، آپ کی ریکارڈنگ نہیں ہوتی ہے، تو آپ کی آنے جانے کا کیا حاصل؟ کوئی فائدہ نہیں. بالکل سفر تو آپ نے کر لیا، یہاں بھی آئے، آپ نے چائے پی لی، کھانا کھا لیا، ملاقات ہو گئی، گپ شپ. میں کہتا ہوں جی طبیعت ٹھیک نہیں، ریکارڈنگ نہیں ہوگی، آپ کے آنے کا کیا مقصد پورا نہیں ہوا. بالکل صحیح. عبادات کس لیے ہیں؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، عبادات برائی بے حیائی سے روک دیتی. بے شک. اگر آپ عبادات، عقیدہ درست ہے، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، تو کیا بازار جاتے ہیں تو جھوٹ تو نہیں بولتے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. اگر بولتے ہیں تو نماز میں طاقت نہیں ہے. نہیں ہے. عبادت There is something wrong. بالکل ٹھیک. بالکل صحیح. آپ کی نماز، آپ نے حج کیا، مڑ کے آئے ہیں، کم تولتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، پھر کوئی نہیں، حج نہیں ہوا. حج نہیں ہے. بالکل صحیح بات. یعنی جس عبادت سے معاملات کی اصلاح نہیں ہوتی، وہ سمجھنے کوئی نہیں ہوئی. دیکھیں کہاں کمی ہے، وضو ٹھیک نہیں تھا، عقیدہ ٹھیک نہیں تھا، اللہ اکبر. دل میں کوئی خیال ٹھیک نہیں تھا، لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھ رہے ہو یا اللہ کی رضا کے لیے. کہیں کوئی گڑبڑ ہے جو اس کا نتیجہ نکل نہیں رہا. بالکل صحیح. اور اس بات پہ نہ رہو کہ اس کا اثر قیامت کو تو ملے گا کردار کا اثر. کردار کا اثر. نماز کردار سازی کے لیے. سبحان اللہ. علوم انبیاء کردار سازی کے لیے. بات آ کر انسان کے کردار پہ. بالکل صحیح. بالکل صحیح. بالکل صحیح. بہت خوب. بہت اچھا. نتیجہ جو ہے بات کا وہ انسانی کردار پہ آ کے نکلتا ہے. اگر کردار سدھر رہا ہے، ضروری نہیں سارے لوگ ایک دن میں باجدید مستعمی بن جائیں، لیکن بھائی میں اگر دن میں 100 گناہ کرتا ہوں، آج میں نے نمازیں پڑھی، ذکر کیا، تو میرے گناہ 99 ہو گئے، پھر بھی ٹھیک. سبحان اللہ. بالکل ٹھیک. ایک خوراک دوائی کی لی، کچھ افاقہ ہو گیا، بخار 104 سے 103 پر آ گیا، ٹھیک ہے، دوائی بھی ٹھیک ہے، کچھ تو کام کر رہی ہے. بالکل صحیح. مزید لوں گا ٹھیک ہو جائے گا. بالکل صحیح. اور اگر میں دوائی کھا کے آیا اور بخار 106 ہو گیا تو وہ دوائی کیا فائدہ؟ وہ تو کوئی فائدہ نہ ہوا. بالکل ٹھیک. تو عبادات ساری جو ہیں وہ کردار سازی کے لیے ہیں. بھئی انبیاء علیہ الصلوۃ و آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف بتایا نہیں، کر کے دکھایا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سوال کیا گیا ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ حضور کے اخلاق کریمانہ کے بارے کو ارشاد فرمائیے، آپ تو ہمہ وقت حضور کے قریب، بہت قریب تر تھیں. انہوں نے بڑا خوبصورت جواب فرمایا، کانا قل قرآن، آپ کے اخلاق قرآن تھا. سبحان اللہ. قرآن پڑھتے جاؤ تو حضور کی تصویر بنتی جائے گی. آپ نے صرف تھیوری نہیں بتائی، 63 برس عمر شریف کا ایک ایک لمحہ عمل کر کے. ابھی بات ہو رہی تھی، مسئلہ پوچھا جا رہا تھا مجھ سے کہ یہ جو مسح علی الخفین ہے تو 5 نمازوں کے لیے ہے، ایک دن کی نمازیں پڑھی جاتی ہیں. میں نے کہا بڑا اچھا ہے، صبح کریں شام تک کی نماز پڑھ سکتے ہیں.
پھر آگے بات چل پڑی تو میں نے کہا اگر مجبوری ہو، فرصت نہ ہو، بیمار ہو بندہ تو اچھی بات ہے، اللہ کی رعایت ہے، لیکن اگر نہ ہو تو اس کی کیا ضرورت ہے؟ وضو کا اپنا ثواب ہے، پورا کریں۔ سبحان اللہ۔ فرصت ہے، اپنا باتھ روم ہے، گرم پانی ہے، بالکل صحیح۔ تو اس کی کیا ضرورت ہے؟ کہنے لگی اللہ نے سہولت دی، اویل کیوں نہ کرے؟ میں نے کہا اللہ نے سہولت دی ہے کہ آپ ایک پیاز توڑ کر اس سے کھانا کھا لیں، پیٹ بھر جائے گا، صحت ٹھیک رہے گی۔ صحیح، بالکل ٹھیک۔ آپ ایک ہرے دھنیا اور سبزی مرچ کی چٹنی بنا کے سوکھی روٹی لیں، کھا کے آپ کی صحت بھی ٹھیک رہے گی، وزن بھی کم ہوگا، کولیسٹرول کم ہوگا، تو آپ اتنے تکلفات کیوں کرتے ہیں؟ تو سہولتیں صرف عبادت کے لیے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جہاں ہمارے فائدے کی بات ہوتی ہے وہاں ہم سہولت نکال لیتے ہیں۔ نہیں، سہولت صرف عبادت کے لیے، دنیا کے لیے تو سب، میں نے کہا کتنی سادہ سی بات ہے۔ ایک ہری مرچ کوٹو، تھوڑا سا نیمبو ڈالو، 4 پتے دھنیا کے ڈالو، ایک سوکھی روٹی توے سے اتارو، کھا کے ٹھنڈا پانی پی کے، اور وہ ہیلدی ہوگی، بالکل صحیح۔ وزن کم ہوگا، کولیسٹرول کم ہوگا، طبیعت ٹھیک رہے گی، صحت کے لیے بھی ضروری ہے، کیوں نہیں کرتے؟ بالکل صحیح، بالکل ٹھیک۔ ذرا سا نمک کم نیچے ہو جائے ہانڈی میں، معاملات طلاق تک چلے جائیں۔ جی ہاں، ادھر کہتے ہو مسئلے کی رعایت ہے، یار اللہ نے صحت دی ہے، فرصت دی ہے، باتھ ہر روم آسائش ہے، موجود ہے۔ گرم پانی، یار پورا کرو، زیادہ جتنا ہو سکتا ہے کرو، نہ ہو سکے بیمار ہو، سفر میں ہو تو ٹھیک ہے، رعایتوں سے فائدہ اٹھاؤ، کیا فائدہ؟ تو آخرت کو مانو بھی صحیح۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ مجھے ایک بریک پہ جانا ہے حضرت جی، اور کچھ سوالات ہیں، پھر بریک سے واپس آ کے وہ سوال پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں اپنے سوال کے ذریعے تو آپ ہمیں SMS کر سکتے ہیں۔ ہمارا نمبر اسکرین پہ موجود ہے 0333455021، اور اسی طرح سے آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں almurshed.tv کی ویب سائٹ پہ جائیے، اپنا سوال لکھیے اور ہمیں بھیج دیجیے آپ کا سوال، ہم اس پروگرام میں شامل کریں گے۔ ایک مختصر کمرشل بریک، حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم، آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اعوان صاحب۔ حضرت جی، سوال ہے کہ ماں باپ کچھ رشتہ داروں یا عزیز و اقارب کے بارے میں بچوں کو بتاتے ہیں کہ یہ لوگ غلط ہیں، اور بچوں میں ان کے لیے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ کیا اس نفرت کی ذمہ داری ماں باپ پر عائد ہوگی یا بچوں پر، اور کیا بچوں کو ماں باپ کی ایسی باتیں ماننی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزارش یہ ہے کہ ہم اپنے آپ سے غافل ہو گئے ہیں، اس لیے ہم دوسروں کے عیب تلاش کرتے رہتے ہیں۔ معاشرہ ہمارا غیر اسلامی ہے، اسلامی معاشرے میں اگر کسی میں عیب نظر آئے تو حکم ہے کہ اس کی پردہ پوشی کرو، اور اس کے لیے اگر سمجھا سکتے ہو تو سمجھاؤ، کم از کم اس سے الگ ہو جاؤ یا اس کے لیے دعا تو کرو۔ بالکل صحیح۔ اب یہ بچوں کو تبلیغ کرنا یہ بڑا نامناسب اور غیر اسلامی کام ہے۔ صحیح۔ آج ہم ایک شخص سے ناراض ہیں، کل ہم اس سے راضی ہو جائیں۔ بچے کے دل میں جو بات بٹھا دی وہ تو وہی رہے گی۔ بالکل بھائی بھی خفا ہو جاتے ہیں، تو بچے کو بھی یہ سمجھایا جائے کہ تمہارا چچا ہے، تمہیں اس کی عزت کرنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بچے بھی صرف دین کے معاملے میں مقلد ہیں، دنیا میں تو مرضی کرتے ہیں۔ دین کے معاملے میں ہمیں بہانے آتے ہیں، والدین کا قصور ہے، تو دنیا میں تو ہم کہتے ہیں بابا تم اپنا وقت گزار بیٹھا، تینوں سمجھ ہی نہیں۔ بالکل ایسے ہی۔ تو دنیا کے کاموں میں تو بچے کہتے ہیں میں باپ سے زیادہ عقل مند ہو گئے ہوں، جو انہیں بولنا سکھاتے ہیں انہیں کہتے ہیں آپ کو بات کرنا نہیں آتی۔ تو دین کے معاملے میں آپ اتنے تابع دار ہو گئے ہیں کہ یہ برائی باپ نے سکھا دی۔ آپ خود بھی مکلف ہیں، اولاد خود بھی مکلف ہے،
بلکہ اولاد اس بات کی بھی مکلف ہے کہ سمجھدار ہو جائے تو والدین اگر غلط کر رہے ہیں تو انہیں بھی سمجھائے پیار سے کہ یہ درست نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ ہم یہ کریں۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ سعید ہیں کاموکی سے، اسلام میں نماز کے دوران سر ڈھانپنے کا حکم ہے، احرام باندھنے کے بعد سر کیوں نہیں ڈھانپا جاتا؟ اللہ اللہ اللہ، کبھی جو ملکی قوانین ہیں، کبھی کسی نے وزیر اعظم سے، صدر سے سوال کیا یہ قانون کیوں ہے؟ اللہ سے آپ کیسے سوال کر سکتے؟ سبحان اللہ، وہی اس کا حکم، ادھر اس کا وہ ہے حکم ہے، اور اس ادھر میں وہ ہے۔ ڈھانپو، اس کا حکم ہے وہاں نہ ڈھانپو۔ بالکل صحیح Who are بات، you to ask؟ بالکل ٹھیک بات ختم ہوگی۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ بھئی اللہ کا حکم ہے، ایسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے، اگر ہم اللہ اور نبی کو مانتے ہیں تو ہم ایسا کریں کیا گے۔ نہیں گے؟ بالکل صحیح، اس کیوں کا جواب یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور دیٹس وائی ہمیں یہ کرنا ہے۔ آمنہ ہے لاہور سے، یہ کہتی ہیں کہ ولی اور فقیر میں کیا فرق ہے؟ کیا ولی صرف تربیت کرتا ہے اور فقیر صرف برکات دے سکتا ہے؟ فقیر مانگ کر کھاتا ہے، ولی کما کر کھاتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا فرق ہے، کیا فرق ہے؟ فقیر مانگ کر کھاتا ہے اور ولی محنت کر کے محنت کر کے کھاتا ہے۔ سبحان اللہ، دے گا کیا؟ جو مانگ کر کھاتا ہے وہ آپ کو کیا دے گا؟ کیا دے گا؟ اللہ اکبر۔ یہ فقر فقیری والی شاید بات ہے۔ وہ بھی وہ مانگ کر ہی وہ بھی مانگ کھاتے کر ہیں ہی نا، کھاتے ہیں۔ بیس بنایا ہے۔ اگر ولی ہوتے اللہ اپنی اکبر، روزی کماتے، غریبوں کی بھی مدد مدد کرتے۔ کرتے۔ جو سبحان دنیا نہیں دے سکتا وہ دین دے دین کیا گا۔ دے گا؟ جو بندہ آپ کو چند ٹکے نہیں دے سکتا، امید رکھتے ہیں کہ یہ مجھے ہیرے دے دے گا۔ بالکل صحیح، شاید بالکل صحیح۔ ہیرے کی قیمت کم ہو اور معرفت کی تو کوئی قیمت ہی نہیں نہیں۔ ہے۔ تو ولی اگر کیفیات معرفت دیتا ہے تو وہ ادنا سی گھٹیا سی چیز دنیا مانگ کے کھاتا ہے، اور معرفت الہی سمجھ میں آنے والا فلسفہ نہیں۔ فلسفہ نہیں ہے۔ اللہ کہ اکبر، روٹی مانگ کے کھاتا ہے، ہیرے جو ہے وہ آپ کو وہ انعام میں ڈسٹریبیوٹ دے کرتا ہے، دیا۔ وہ کیسے- تقسیم کر کیسے رہا ہو ہے۔ سکتا اللہ اکبر۔ بھائی یہ مانگ کر کھانے والے فقیر ہیں، کما کر جو کھاتے ہیں اور دوسروں کو بھی دیتے ہیں اور ساتھ معرفت الہی تقسیم کرتے ہیں، وہ ولی۔ وہ بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناجیہ ہے لاہور سے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ شہید زندہ ہوتے ہیں، انہیں مردہ مت کہو۔ جو لوگ حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں یا کینسر جیسے مزی مرض میں مبتلا ہو کر انتقال کر جاتے ہیں، ان پر بھی یہ ارشاد لاگو ہوتا ہے؟ بیٹے اگر آپ نے لوگوں کا حساب لینا ہے تو یہ باریکیاں آپ کو ضرور یاد ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اگر آپ نے اپنا حساب دینا ہے تو آپ اپنی فکر کریں، جو کچھ اللہ اللہ کے رسول نے فرما دیا ہے وہ درست ہے، اور اس معیار پہ کون پورا اترتا ہے یہ اس کی مرضی ہے۔ ایک بندہ کینسر میں چھوڑ کر میدان جنگ میں گولی سے مرتا ہے، لیکن وہ اللہ کو تو مانتا ہی نہیں، تو شہید کیسے ہو؟ تو وہ کیسے شہید ہو؟ بالکل ٹھیک، یہ اس کا اور رب کا معاملہ اس ہے۔ کا اور رب کا معاملہ ہے، مرنے والے کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دو۔ حادثے میں مرتا ہے، آگ میں جل کے مرتا ہے، پانی میں ڈوب کے مرتا ہے، وہ کہتا ہے شہید ہے، لیکن شہید کے لیے بنیاد مسلمان ہونا ضروری ہے، بالکل ٹھیک۔ اللہ کو ماننا ضروری ہے، اللہ پر اعتماد اس کا کتنا تھا یہ تو میرے اور آپ کے پاس پیمانہ نہیں۔ اور اگر آپ نے لوگوں کا حساب لینا ہے تو یہ ضروری ہے، پھر آپ ضروری ضرور ہے۔ جانیں۔ پھر جانیں۔ اگر آپ نے اپنا دینا ہے تو پھر اپنی فکر کریں۔ بالکل صحیح۔ کیسر ہے ایبٹ آباد سے، نکاح کے وقت کیا گیا وعدہ کہ بیٹی کے نام کچھ کیا جائے گا، پورا نہ ہو سکے تو کیا معاملہ ہوگا؟ کیا گناہ کے زمرے میں آتا ہے انسان؟ ان باتوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ نکاح کے وقت مہر جو ہے وہ واجب ہے، اگر مہر بھی نہ دیا جائے تو نکاح ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایک واجب رہ جاتا ہے، ٹھیک ہے، گناہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور مہر یا اس وعدے کا مطلب زندگی گزارنا ہوتا ہے۔ دیکھیں گھر میں بیوی، بچے، باپ، سارا گھر کسی نہ کسی چیز کا مالک ہوتا ہے۔ یہ کمرہ میرا ہے، یہ بیڈ میرا ہے، یہ الماری میری ہے، اس میں کوئی نہ چھیڑے۔ جو مہمان آتے ہیں ان کی کوئی چیز گھر میں ہوتی ہے، وہ 6 مہینے بھی رہیں۔ کوئی چیز نہیں ہوتی۔ جو شادی کر کے بچی آتی ہے وہ گھر کا ممبر ہوتی ہے۔
اللہ نے مار رکھا ہے کہ اسے گھر کی کوئی ملکیت ہو، سبحان اللہ، یہ میرا سبحان اللہ، سبحان اللہ، مار کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے قیمتاً بچی خرید لی، مار کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ملکیت میں سے اسے بھی کچھ دو کہ وہ کہ یہ میرا ہے، اس نے یہاں عمر گزارنی ہے، وہ 2 دنوں کے لیے نہیں ہے۔ بالکل صحیح، تو مار کا حق تو یہ ہے کہ اسی وقت ادا کیا جائے، پھر اس کی اپنی ثوابدید پر ہے، صحیح، اور اگر نہیں دیں گے تو ذمہ تو رہے گا، گناہ ہے۔ اور یہ وعدے بعید اتنی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے کہ نکاح کے وقت وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے 200 روپیہ دوں گا اور پھر بعد میں، یہ تو کوئی ویسے جیسے جھوٹ بول لیا یہ، جھوٹ اور کے یہ زمرے میں۔ زندگی میں قدم قدم پر آپ بولتے ہیں، ایک بیوی سے بول لیا تو کیا ہوا، صحیح، جہاں صحیح، شیر ہے وہاں سوا شیر صحیح۔ صحیح۔ جلالی ہے راولپنڈی سے، عمومی طور پہ ہم کوئی کام شروع کرتے لکھتے ہیں، کوئی عبارت لکھتے ہیں تو 786 لکھا جاتا ہے، اور عمومی طور پہ کہا جاتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جگہ پہ، تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ شرعی حیثیت یہ ہے کہ لکھنا منع ہے، منع ہے؟ اچھا، یا حروف قرآن کو اعداد میں ڈھالنا درست نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن لکھنا ہے تو بسم اللہ ہی لکھو، اور نہ لکھنا مناسب ہے کہ آگے وہ کاغذ گرتے ہیں اور پھٹتے ہیں اور اس میں لکھنے کی کیا ضرورت ہے، آگے اس صحیح، کی بے ادبی ہوتی ہے تو ضرورت کیا ہے؟ آپ نے کون سا نیچے قرآنی آیات لکھنے ہیں کہ اوپر بسم اللہ لکھ رہے؟ صحیح، نیچے گالیاں لکھنی ہیں، اوپر بسم اللہ لکھنی ضروری ہے؟ نیچے تو تکار لکھ دیتے ہیں تمہاری ایسی تیسی، اوپر بسم اللہ ضروری ہے کیا؟ اور یہ نہیں لکھنا چاہیے، نہیں، 786 یہ 786 کو بسم اللہ کہنا جرم ہے، یہ تو جرم ہے، اس کے اعداد نکال کر علم الاعداد والوں نے جی ہاں، بنایا ہوا جی ہے، ہاں، یہ کوئی ضروری یہ نہیں۔ نہیں ٹھیک ہے، اب میرے نام کی کوئی اعداد نکال کے مجھے 1385 کہتا رہے تو میں مانوں گا؟ بالکل صحیح، وہ تو بڑا ہی آکورڈ لگے گا، آپ کے حروف کے سوال ہی اعداد بڑا۔ نکال لے اور ان عدد سے آپ کو پکارے تو آپ اللہ کے حروف کے نام کے اعداد نکال کر اللہ کو پکاریں گے؟ اللہ اکبر۔ اور یہ وہ کام ہے جو غالباً ہر دوسرا مدعا کر رہے ہیں، یار بس برائی پھیلتے دیر نہیں لگتی، نیکی کے لیے دلیلیں مانگتے دلیلیں رہے، مانگتے ہیں، برائی کی کوئی دلیل نہیں مانگتا، یہ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے۔ برائی ویسے ہی پھیلنے لگ جاتی ہے، کوئی دلیل نہیں مانگتا کہ ایسا کیوں کرے، نیکی کی بات کرو تو اس کی کیا دلیل ہے، اس کی کیا دلیل؟ اللہ اکبر۔ اگلا سوال حضرت جی کے رانا شان قادری ہیں گجرانوالا سے، میں اپنا قلب جاری کرنا چاہتا ہوں، اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ یہ بابا جی یہاں ہوتے ہیں، آ جاؤ کرا دیں۔ بالکل صحیح، دارالعرفان منارہ میں یہاں پر آ جائیں، ایک بابا جی اور ہیں، ایک بابا جی ہیں، وہ اسی کام کے لیے لوہارا درخانہ ہی وہ کرتے ہیں، یہ دلوں کے توڑنے جو بالکل صحیح، بالکل آ صحیح۔ جاؤ کرا دیں۔ اظہر حسین ہے ملتان سے، اگر عیسائی ہمسایہ ہو اور ان کے گھر سے کسی تہوار پر کھانا بھیجا جائے تو کیا کھانا کھا لینا چاہیے؟ اگر اس میں مذہبی یا حرام نہ ہو تو کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے، کوئی چیز حرام نہ ہو، شراب میں پکا ہوا نہ ہو، عموماً یہ شراب پیتے ہیں تو کھانے میں بھی ملا دیتے ہیں، کوئی ایسی چیز حرام چیز کی آمیزش نہ ہو تو کوئی حرج تو کوئی حرج میں نہیں، عیسائی ہونے سے کوئی حرج کوئی حرج نہیں، بالکل صحیح ہے۔ حضرت جی مجھے ایک بریک پہ جانا ہے اور واپس آئے کچھ اور سوالات ہیں وہ شامل کریں گے۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں اپنے سوال کے ذریعے شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجئے 033349555021، آپ اس نمبر پہ ہمیں SMS کیجئے، آپ کا سوال ہم اس پروگرام میں شامل کریں گے۔ اگر ہمیں ای میل کرنا چاہیں تو almurshed.tv کی ویب سائٹ پہ کوشچن کے آپشن میں جا کے اپنا سوال لکھیے، اپنا سوال ہمیں بھیجیے، آپ کا سوال پروگرام میں شامل کریں گے اور حضرت جی سے رہنمائی لیں گے۔ ایک مختصر کمرشل بریک، حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم، آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم عوان صاحب۔ حضرت جی اگلا سوال ہے کہ چھوٹے بچوں کو کارٹون وغیرہ کی طرف زیادہ رغبت ہوتی ہے جبکہ دین کے معاملے میں سختی کرنا پڑتی ہے، کیا چھوٹے بچوں کو بھی نفس اور شیطان بہکاتا ہے؟ گزارش یہ ہے جی، جب وجود بنتا ہے تو نفس تو ساتھ بن جاتا ہے، شیطان بچے کے ساتھ، ہر بچے کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، یہ بچے کا قصور نہیں، قصور ہمارا ہے۔ صحیح،
میں ایک دفعہ ایک اسٹوڈیو میں گیا تھا، بڑا لوگوں نے شور مچایا، تو اسٹوڈیو میں گئے، میں نے کہا میں گیا تھا، صحیح. اور میں نے کہا بیوقوف ہو، میں تو سارے مغرب کے ساحل پھرا ہوں تو کوئی کسی نے اعتراض نہیں کیا، اسٹوڈیو میں کیا رکھا ہے، میں گیا تھا اور میں نے بات بھی کی تھی. تو میں نے ان فلم سازوں سے کہا تھا کسی فلم کا، مجھے انہوں نے کہا آؤ، میں چلا گیا. صحیح. تو میں نے انہیں کہا یار یہودیوں کے بنائے ہوئے کارٹون ہمارے ہر بچے کے سینے پر، ٹوپی پر، زبان پر، کھلونے پر ہیں، اتنی فلمیں بناتے ہو، کوئی تم ہی کارٹون ہی بنا دیتے ایک فلم، کوئی الادین کا، کوئی شیخ چلی کا، صحیح. کوئی ملا دو پیازا کا. بالکل تو صحیح. کبھی انگریزوں کے بچے ملا کرتے ہمیں نظر آتے. واہ کیا بات ہے. اور اس پہ آپ بھی سوچنا چاہیے لوگوں کو، ہاں جی، جو یہ کر سکتے ہیں انہیں کرنا تو چاہیے. میں نے وہ فلم سازوں سے کہا کہ یار بالکل صحیح. کچھ تھوڑا سا، چلو تم اس کام میں ہو، جی ہاں. اسلام نہ صحیح، دین نہ صحیح، تو غیر کا تربیت. مقابلہ تو ہے. بالکل صحیح. تو ہمارے بچوں کو پیکاچو کا بڑا مشہور، پیکاچو کا مطلب عبرانی ہے میں یہودی ہوں. صحیح. پیکاچو، میں یہودی ہوں. اچھا. انہوں نے کارٹون کا نام رکھ دیا. اب ہر چھوٹا بچہ ہمارا پیکاچو لیے پھرتا ہے، اسے پتہ نہیں کیا ہے، لیکن وہ کہہ رہا میں یہودی ہوں، میں یہودی ہوں. تو یار میں نے کہا تم بھی کوئی ان کا کوئی بچہ انگریز کا الادین اٹھائے پھرتا ہو تو چلو کافر صحیح، سالہ نام تو اللہ کا لیتا. بالکل ٹھیک بات، بالکل صحیح بات. کوئی علی بابا لیے پھرتا ہوتا، سالہ کافر صحیح، علی تو کرتا رہتا نا. بالکل صحیح. بالکل صحیح. کچھ تو تم بھی بنا دیتے یار، کوئی جس مقابلے فیلڈ میں ہو اس میں اغیار کا مقابلہ تو کرتے، ثواب کے لیے نہ صحیح، آخر کوئی دنیا کی غیرت ہی کر لیتے. بالکل صحیح. تو میرے بھائی کارٹون تو بچے دیکھیں گے، اب آپ کو چاہیے کہ انہیں کارٹون ایسے مہیا کریں جو سبق آموز ہوں. بالکل شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تاریخ کی مشہور حیثیت رکھتے ہیں، تو صرف شعروں کے لحاظ سے نہیں، کہانیوں کے لحاظ سے بھی ادبی مقام ان کا. تو کہانیاں کیا ہیں، چھوٹی چھوٹی اور بڑی اصلاحی کہانیاں ہیں، اور اس کی بڑی اصلاح ہوتی ہے. تو اسی طرح اصلاحی کارٹون بھی بن سکتے ہیں بچوں کے لیے. وہ بنو، بچے کارٹون تو دیکھ، اب کہو بچہ ہے وہ کھیلے نہیں، بچہ تو کھیلے گا. بالکل ٹھیک بات، بالکل صحیح. بچے کھیلتے ہیں، وہ میرا بچہ آتا ہے، ساتھی ذکر کر رہے ہوتے ہیں انٹرنیشنلی، وہ آ جاتا ہے پہلا لطیفہ، وہ پتہ نہیں کس پہ ہوتے ہیں، وہ اپنا بھائی بچے جو دیکھتے ہیں وہی اس کی وہی کھیل ہے. مراقبات، پھر وہ علامہ صلی اللہ علیہ، وہ اپنا دعا کر کے، جیسے وہ ہمارے ذکر میں وہ اپنا لطف ڈالا ہوا ہوتا ہے. بالکل صحیح. وہ دیکھتا ہے، وہ کرتا ہے. آپ گھروں میں دین لائیں، بچے بھی دین سیکھیں گے. بالکل ٹھیک. آپ کارٹونوں کو مسلمان کر لیں، بچے مسلمان کارٹون سے کھیلتے رہیں گے. بالکل صحیح. ظفر ہیں گلگت سے، یہ سوال ہم کئی دفعہ پہلے بھی اس پہ بات ہو چکی ہے. اسلامی نقطہ نظر سے بینک کی نوکری صحیح ہے یا غلط ہے؟ بچے یہ جب تک ریاست مسلمان نہیں ہوتی تب تک علماء نے اجازت دی ہے. ہمارا الحمدللہ حکمران بھی مسلمان ہے، ہم سے اچھے مسلمان ہیں، لیکن ریاست مسلمان نہیں ہے، چونکہ ریاست کہتے ہیں اس تعلق کو جو حکمران کا عوام سے ہوتا ہے. بالکل صحیح. وہ اسلامی نہیں ہے، وہ غیر اسلامی. تو اس میں ہم مجبور ہیں. اب ہم جو پیسے بینک میں رکھتے ہیں تو بینک ان کو بھی سود پہ استعمال کرتا ہے، لیکن مجبور ہیں، کہاں کریں. تو ہم اپنے پیسوں پہ سود نہیں لیتے، نہ بینک کو سود دیتے ہیں، یہی ہم کر سکتے. اسی طرح لوگوں نے روزگار کرنا ہے. جب تک نظام اسلامی نہیں ہوتا تو علماء کا فیصلہ یہ ہے کہ ملازمت کر سکتا ہے، خود وہاں سے سود لے یا دے تو یہ جرم ہوگا. یہ جرم ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. عبد الرحمان ہے ساؤتھ افریقہ سے، میرا معاملہ بڑا عجیب ہے، نہ دنیا میں دل لگتا ہے نہ دین میں، بے چینی حد سے بڑھتی جا رہی ہے. حضرت جی کا بیان سنا تو لگا کہ میرے درد کی دوا مجھے مل گئی ہے. حضرت جی کا بیعت ہونا چاہتا ہوں، کیا فون پر بیعت ممکن ہے؟ بچے آپ ای میل کر دیں بیعت کے لیے، اور دل کو دل بنائے تو کہیں لگے گا، دل نہ ہو تو لگے گا. بالکل صحیح. آسما ہے آسٹریلیا سے، یہ کہتی ہیں کہ یہاں یعنی آسٹریلیا میں تعلیم کے لیے قرض ملتا ہے،
اور شرط یہ ہوتی ہے کہ جب آپ ایک خاص سطح سے زیادہ کمانے لگیں تو قرض واپس کرنا ہے، اور اس قرض پر کوئی سود نہیں لگایا جاتا۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر میں جاب نہیں کرتی تو کیا مجھے یہ قرض چکانا لازم ہوگا، جبکہ قانونی طور پر مجھ پر لازم نہیں ہے؟ بیٹے قرض تو قرض ہوتا ہے، اور آپ کو جاب کرنی چاہیے یا قرض لینا نہیں چاہیے، یا قرض لیا ہے تو آپ نے وہ قرض استعمال کیے تو جاب کر کے لوٹائیں۔ صحیح ہے، قانون اللہ کا ہے، قرض قرض ہے، قرض واپس کریں۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ کو جاب کرنی چاہیے یا پھر قرض لینا ہی نہیں چاہیے تھا۔ بالکل صحیح ہے، یعنی کہ وہ اگر ان کے ملک کا قانون ہے تو وہ کوئی حرج نہیں، وہ الگ بات ہے۔ وہ الگ بات ہے، آپ کو لینا چاہیے۔ بالکل صحیح۔ خرم ملک ہے کوئٹہ سے، یہ کہتے ہیں کہ میں پولیس کے محکمہ میں کام کرتا ہوں، کیا مجھے اپنے آفیسرز کا ناجائز حکم ماننا چاہیے یا نہیں، جبکہ میں نے تعیناتی کے وقت ان کے ہر حکم ماننے کا حلف اٹھایا تھا؟ ہر حکم نہیں بچے، غیر شرعی اللہ کے مقابلے میں مخلوق کا حکم نہیں مانا جاتا۔ صحیح ہے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ Creation will not be obeyed in disobedience of Creator۔ بالکل ٹھیک ہے، خالق کے مقابلے میں مخلوق کا حکم نہیں مانا جائے گا، ہر حکم مانا جائے گا لیکن اللہ کے مقابلے میں نہیں۔ صحیح، بالکل۔ اور سیدھی سی بات ہے کہ جو لگے کہ یہ کام جو ہے یہ اللہ کے حکم اللہ کے کے حکم خلاف کے ہے، خلاف ہے، ساری سر تو وہ چاہے بادشاہ ہے، چاہے وہ وزیر اعظم ہے، جو بھی ہے اس میں ساری سوری، اور اس قانون ہے، سے اصول ہے۔ نوکری جاتی ہے، جائے کوئی بنیادی ایشو اصول ہے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی کر کے مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے۔ نہیں۔ بالکل ٹھیک اور بات، کوئی قسم ایسی نہیں ہے جو آپ نے کھائی ہے کہ میں اللہ کے مقابلے میں بھی آپ کا، اگر ایسی قسم کھائی ہے تو وہ باطل ہے، وہ قسم ہی نہیں ہے۔ نہیں ہے، بالکل صحیح، بالکل ٹھیک، بڑا آسان اور بڑا واضح ہو گیا۔ اچھا، ان کا دوسرا سوال یہ ہے کہ نماز کے دوران سجدے کی حالت میں کوئی دعا مانگنا جائز ہے؟ سجدہ خود دعا ہے، پھر اور دعا کیا ہے؟ جو تسبیحات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں ان کی پابندی ضروری ہے، ان میں اپنی طرف سے پخ نہیں لگائی جا سکتی۔ صحیح، دعا ہر حال میں اللہ سنتا ہے، سجدے میں وہی تسبیحات پڑھیں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ یہ کوئی مولوی پیر وظیفے بتاتے ہیں سجدے میں یہ پڑھو وہ پڑھو، یہ زیادتی کرتے ہیں، غلط کرتے ہیں، جو رسول اللہ نے نہیں بتایا یہ کیوں بتاتے ہیں؟ بالکل صحیح۔ محمد سبتین سرگودا سے، عشاء کے وتر نماز کے ساتھ ہی ادا کرنے چاہیے یا تہجد کے ساتھ بھی پڑھے جا سکتے ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ کیا عام جرابیں جو کہ کپڑے سے بنی ہوتی ہیں موزوں کے زمرے میں آتی ہیں، کیونکہ موزے پہنے ہوں تو پاؤں نہیں دھوئے جاتے؟ گزارش یہ ہے بیٹا، اب آج آگے پہلے یہ مسئلہ بہت ڈسکس ہوا، سو وہ یہی مسئلہ پوچھا جا رہا تھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بلا عذر شرعی پاؤں نہ دھونا کوئی اچھی بات نہیں ہے، نماز ہو جاتی ہے، رعایت ہے، لیکن میں حیران ہوں کہ رعایتیں ہم نماز ہی میں لیتے ہیں، کھانے میں تو نہیں لیتے۔ چٹنی میں کھانا کھا لیا جائے، صحت بھی ٹھیک رہتی ہے، کولیسٹرول بھی نہیں بنتا، وزن بھی کم ہوتا ہے، لیکن ہم مرغا نہیں کھاتے ہیں۔ تو نماز بھی اگر پاؤں دھو بھی لیے جائیں تو ثواب ہے، جتنے عضو دھوتے ان کے گناہ جڑتے ہیں۔ بالکل صحیح، نہیں دھو سکتے، چلو رعایت ہے، آپ مسح کر لیں۔ تو حنفیہ کا مسلک یہ ہے کہ جراب موٹی جو ہے اس پر مسح ہو سکتا ہے، یعنی آپ گیلی انگلی موٹی کی، اس کی شرط یہ ہے کہ آپ گیلی انگلی پھیریں تو پانی کا اثر نیچے نہ جائے، پاؤں تک نہ جائے، بدن تک اثر ٹھیک نہ ہے، جائے۔ ٹھیک ہے، گیلی انگلی پھیرنے سے یہ نہیں کہ اسے پانی ٹپک رہا وہ تو جتنی موٹی ہوگی جائے گا، صحیح ہے، گیلی انگلی پھیرنے سے بدن تر گیلا نہ نہ ہو، ہو، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ حناف کا مذہب ہے۔ اور اہل حدیث کہتے ہیں وہ جراب کوئی بھی ہو، جتنی پتلی بھی ہو، جراب ہے، اس پر مسح ہو جاتا ہے۔ ہو جاتا ہے، اور ٹھیک ہے، ہمارے مولویوں نے یہ ٹائٹ کیا، وہ کہتے ہیں چمڑے کے بغیر نہیں ہوتا۔ مولوی ذرا دو چوڑیاں زیادہ ٹائٹ کر دیتے ہیں صحیح، تاکہ ہم تک ہی رہے، دوسرے تک نہ جائے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، تو اس میں گنجائش تو اس موجود میں ہے۔ گنجائش ہے، جراب اتنی موٹی ہو کہ آپ گیلی انگلی پھیرتے ہیں تو نیچے بدن تک تراوت نہ جائے، تو اس پہ مسح درست ہے۔ بالکل صحیح۔ حضرت جی، ہمارے پروگرام کا وقت آپ نے اختتام کو پہنچ گیا، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں اپنے سوال کے ذریعے شامل ہونا چاہیں
تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجیے 0334955021، اور اسی طرح سے آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں اپنا سوال almurshid.tv کی ویب سائٹ پہ جائیے، کوشچن کے آپشن میں جا کے اپنا سوال لکھیے، ہمیں بھیج دیجیے آپ کا سوال، ہم اس پروگرام میں شامل کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ منور عتیق کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ لا